غافل ہوئے، سچ سے ایسے غافل ہوئے کہ پھر وہ جھوٹ ہی جھوٹ رہ گیا، بدیانتی رہ گئی، ہر وقت اس کو کوئی کہانی سنا، اس کو کوئی کہانی سنا۔ یہ جو تقویٰ ہوتا ہے نا، یہ بند باندھتا ہے انسان کے آگے۔ بندہ اتنا بڑا پرہیزگار ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خیال کرتا ہے۔ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیلاب اچانک نہیں آتے، پہلے دریا کے بند میں چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، اگر اسے بند کر لیا جائے تو پھر وہ کھلا نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ بند نہ کیا جائے دریا کے بند میں جو شگاف پڑا ہے تو پھر بڑا ہو جاتا ہے، پھر بڑا ہو جاتا ہے، پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ سارا توڑ دیتا ہے شگاف۔ تو چھوٹے چھوٹے گناہ پہلے لوگ کرتے ہیں، پھر وہ کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اپنے گناہ کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے ہے۔ یہ پہاڑ ہے، ابھی میرے اوپر گر پڑے گا، ڈرتا ہے مومن۔ اور فرمایا منافق، فاسق اور فاجر اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی ہوئی ہے، ابھی میں نے اڑا دینی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، اس کے لیے گناہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، جرم کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ یہ غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ بندہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا پتہ نقصان کیا ہوتا ہے؟ انسان کی برائیوں میں رغبت ہو جاتی ہے۔ جب آپ غافل ہوتے ہیں نا تو برائیوں میں نے اپنے ایک بڑے پیار والے دوست کو ایک غلطی کرتے دیکھا، ایک کوتاہی کرتے دیکھا، آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ میں نے ان کو نا کسی کو گالی دیتے دیکھا، کہیں کونے میں سائیڈ پہ تھا، میں نے وہ بات سن لی۔ تو میں نے وہ دن ٹائم وہ چیز نوٹ کر لی، میں نے کہا اصل ہوا کیا ہے اس بندے کو، بنیادی طور پر مسئلہ کیا ہوا۔ تو مجھے اندازہ ہوا کہ کسی ایسی مارکیٹ میں اٹھنا بیٹھنا شروع کیا ہے جہاں لین دین تھا، پہلے اس نے تھوڑا بہت باتیں اوپر نیچے کرنی شروع کی ہیں، جھوٹ بولنے شروع کی ہیں، پھر تھوڑا بہت معاملات کو خراب کرنا شروع کیا ہے۔ اب یہ کیفیت آئی ہے کہ وہ یعنی پہلے تو جملے اوپر نیچے ہوتے تھے، بعد میں کمی بیشی ہوتی تھی، خلاف واقعہ۔ اب یہ ہوا ہے کہ زبان بازاری ہو گئی ہے، زبان ہی بازاری ہو گئی، مارکیٹ کی زبان ہو گئی، گندی زبان ہو گئی۔ وہ جو بازار کے منڈی کے لوگ زبان بولتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ، وہ زبان ہو گئی۔ تو یاد رکھیے گا، بندہ برائیوں میں پورے طور پہ الجھ جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، اسے احساس ہی نہیں ہوتا۔ ایک جرم کیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر جرم پہ جرم، پھر جرم پہ جرم، پھر گناہ پہ گناہ، پھر خطا پہ ایک چھوڑی، پھر دو چار چھوڑنے میں کیا حرج ہے؟ پھر لوگ اسی طرح الجھ جاتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں تم ایسے بہت سارے کام کرتے ہو جو تمہاری نگاہوں میں بال سے بھی زیادہ ہلکے ہیں۔ فرمایا اے لوگو، تم ایسے جرم کرتے ہو، ایسے گناہ کرتے ہو، یہ بخاری میں ہے، جو تمہاری نظر میں بال سے بھی زیادہ ہلکے ہیں، لیکن فرمایا ہم انہیں نبی پاک کے زمانے میں مہلک بیماریاں سمجھتے تھے، ہم سمجھتے تھے یہ خطرناک گناہ، یہ ہمیں لے ڈوبیں گے۔ لیکن آج آپ دیکھ لیں لوگ کیا کیا جرم کر رہے ہیں۔ ایک حدیث سناؤں آپ کو بڑی زبردست۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری تمام امت کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ساری امت کے گناہ بخش دے گا، سوائے اس بندے کے جس نے اپنا گناہ خود فاش کر دیا، جس نے اپنا پردہ خود کھول دیا۔ اللہ سب کے گناہ معاف کر دے گا، لیکن فرمایا کچھ، یہ بخاری کتاب الادب کی روایت عرض کر رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں بندے نے رات کو گناہ کیا، اللہ نے اس پہ پردہ ڈال دیا، پردہ پوشی کر دی، لیکن یہ ایسا بد نصیب ہے صبح اٹھ کے لوگوں کو خود اپنا گناہ بتا رہا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ جرم کیا۔ یہ لوگ بتاتے ہیں نا، کسے کہانیاں سناتے ہیں، جی ہم جب جوان ہوتے تھے یہ بھی کیا، تم نے کیا کرنا ہے، ہم نے تو معاذ اللہ بڑا شباب کباب دیکھا، فلاں کیا فلاں کیا۔ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے نماز قضا ہو جائے تو کسی کو بتاؤ نا میری قضا ہو گئی ہے، وہ بھی دلیر ہو جائے گا، وہ کہے گا اس نے نہیں پڑھی، قضا پڑھ لیا تو میں بھی پڑھ لیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں ساری امت کو اللہ بخش دے گا سوائے اس شخص کے کہ اللہ نے تو رات اس کے جرم پر پردہ ڈالا تھا، اس نے سویرے اٹھ کے خود اپنا گناہ لوگوں کو بتا دیا، تو اس نے تو خود سزا طلب کی ہے، سزا مانگی ہے اس نے۔ تو یہ غفلت کا نقصان ہوتا ہے۔ ایک چوتھا نقصان بھی ہوتا ہے غفلت کا، بتاؤں گا آپ کو۔ جو لوگ غافل ہوتے ہیں نا، وہ غیر ضروری کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، بیکار کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ مجھے اب کچھ لوگوں کے موبائل چلانے پہ رونا آنے لگا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ بڑا قیمتی آدمی ہے، یہ بچہ بڑا قیمتی